پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس دعا کو پڑھا اور مسلسل 3 دن تک پڑھتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، یعنی ہم نے حضرت کو غم سے، مصیبت سے نجات دلا دی جس غم میں وہ مبتلا تھے۔ محترم ناظرین، یہ دعائے مبارکہ غم، پریشانیوں، تنگ دستی اور ہر قسم کی مصیبت کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ادا کیے ہوئے یہ الفاظ جو انہوں نے وظیفہ کے طور پر بتائے ہمارے لیے بہترین راہ عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم وظیفہ اور عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ انتہائی اہم وظیفہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد غیب سے رزق نہ آئے تو پھر آپ اس وظیفے کو بالکل بھی نہ سنیں۔ یہ وظیفہ غیب سے رزق لانے، تنگ دستی کو ختم کرنے، پریشانیوں کو ختم کرنے، مصائب سے نجات کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ چونکہ ہم انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کی سنتوں کو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، لہٰذا جب انہوں نے مشکل میں، مصائب میں، پریشانیوں میں کوئی دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نجات دلائی۔ لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ بہترین سبق ہے کہ ہم جب بھی کسی مشکل میں ہوں تو دنیاوی کسی ہستی کو، کسی ذات کو، کسی شخص کو، کسی فریق کو پکارنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں تو ہماری مصائب، مشکلات گویا کہ حل ہو سکتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ مصائب و مشکلات سے نکلنے کے لیے نبوی وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا۔ محترم ناظرین، آیت کریمہ کا یہ وظیفہ قضاء حاجات اور حل المشکلات و فتوحات ہے۔ اس وظیفہ کو روزانہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ دعائے مبارکہ اصحاب الحوت یعنی کہ صاحب حوت یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہوا، ان کی زبان مبارکہ سے ادا کیا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ وہ جس وقت مصائب میں، مشکل میں، پریشانی میں گم تھے، مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب قبیلے والوں نے، کشتی والوں نے دریا میں پھینکا تو دریا کی گہرائیوں میں، تاریکیوں میں وہ چلے گئے۔ وہاں سے مچھلی کے پیٹ کے اندر دوسری تاریکی میں چلے گئے۔ وہاں سے اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے کھایا، گویا کہ تیسری تاریکی میں چلے گئے۔ ناظرین گرامی، ان 3 تاریکیوں کے اندر ایک پیغمبر اپنے رب کو کیسے پکارتا ہے، اس کے لیے کیسے الفاظ ہیں، یہ گویا کہ پیغمبر کی اپنی امت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ مشکل میں وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے۔ لہٰذا وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام جب دعائے مبارکہ پڑھتے ہیں اور مسلسل 3 دن تک پڑھتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ کہ ہم نے ان کو غم سے، پریشانی سے نجات دی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس غم میں مبتلا تھے، لہٰذا 3 دن تک پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا، اور اگلا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس طرح ہم مومنوں کو نجات دلاتے ہیں۔ محترم ناظرین، مچھلی کا یہ قصہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ گویا کہ پیش آ رہا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر ہماری مصیبتوں کا دائرہ، ہماری مشکلات کا دائرہ، ہمارے مسائل کا دائرہ گویا کہ ہمارے لیے وہ مچھلی کا پیٹ ہے جس پہ ہم میں سے ہر ایک شخص، ہر ایک گروہ، ہر ایک فریق نکلنا چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، تاریکیوں سے نجات کے لیے، مصیبتوں، گناہوں، فسق و فجور کا جو ہمارے اوپر داغ لگے ہوئے ہیں، ان سے نجات کے لیے جس طرح پیغمبر علیہ السلام کی ایک ادنا سی لغزش جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے، تمام مومنین کے لیے تو پیغمبر معصوم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی اس تھوڑے سے راستے سے ادھر ادھر ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو کس طرح دعائیں سکھاتے ہیں، یہی دعائیں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ لہٰذا آج کے اس وظیفے میں آیت کریمہ جو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اس آیت کریمہ کو روزانہ آپ نے کم از کم 313 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ اگر اس کا بہترین عمل کرنا ہے، مکمل عمل کرنا ہے، مکمل ختم کرنا ہے
تو 1,24,000 بار آپ اس کو پڑھیں 41 دن کے اندر اندر، یا 21 دن کے اندر، یا 31 دن کے اندر، یا اس سے زیادہ بھی آپ کتنے بھی دنوں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ان میں پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں۔ انشاءاللہ ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان مشکلات سے، مصائب سے نجات دلائیں گے۔ محترم ناظرین، مصائب و مشکلات سے نکلنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ نکلتا ہوا یا ادا کیا ہوا یہ ایک وظیفہ ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ اگر کسی پر بھی کوئی بھی مصیبت اور آزمائش آ جائے تو وہ اسے پڑھے تو اس سے نجات مل سکتی ہے۔ لہذا وہ دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ انتہائی اہم ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے، آیت نمبر 87 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، پاک ہے تو، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ لہٰذا اس دعائے مبارکہ کو ہم میں سے ہر ایک شخص پڑھے، جو بھی شخص اس کو پڑھے گا 21 دن تک، 31 دن تک، 41 دن کے اندر اندر اس کا یہ وظیفہ کرے، اور ہو سکے تو 1,24,000 بار پڑھے، جتنے انبیاء اکرام کی تعداد ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کی تعداد ہے۔ اور اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو روزانہ 313 بار کم از کم اس دعائے مبارکہ کو پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ادا کیا ہوا، ان کے زبان مبارک سے بتایا ہوا یہ عمل ہمارے لیے ضرور بضرور نجات کا ذریعہ، مشکلات سے جو ہے دوری کا ذریعہ، اور ہمارے رزق میں برکت کا ذریعہ ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ تھا آج کا وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔